زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش اور آخر میں موت لکھا ہوا ہے۔ بیچ کے جتنے صفحات ہیں وہ سارے خالی ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو انمول ہیرا ملا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ جوہری نے کہا کہ اگر میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اور اس پورے صرافہ بازار میں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ آپ ایک کام کریں، اسے لے کر بادشاہ وقت کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ شخص اس ہیرے کو لے کر بادشاہ وقت کے پاس چلا گیا۔ جب بادشاہ نے اس ہیرے کو دیکھا، وزیر سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم اپنا پورا تاج و تخت بھی دے دیں تب بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا مجھے کسی قیمت پہ یہ ہیرا چاہیے۔ تو وزیر نے کہا یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، اور اس شخص سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، یہ ہیرا ہمیں دے دیں، اور آپ صبح آپ آ جائیں سورج نکلنے سے پہلے، اور محل کے پورے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں، اور آپ جتنا سامان یہاں سے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ وہ شخص گھر گیا، رات کو اسے نیند نہیں آئی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ شخص دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ محل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ محل کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلے ہال کے اندر جب وہ قدم رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ طرح طرح کے شاہی لباس ٹنگے ہوئے ہیں۔ وہ لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، ایک پہنتا ہے، پھر اسے اتارتا ہے، پھر دوسرا پہنتا ہے، پھر دوسرا اتارتا ہے، پھر تیسرا۔ اس طرح کرتے کرتے کافی دیر کے بعد اسے ایک لباس پسند آتا ہے، پھر وہ اسے پہن کر اپنے آپ کو ایک شیشے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آج شہزادہ لگ رہا ہوں۔ پھر جب وہ دوسرے ہال میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ شاہی کھانے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے۔ وہ شخص رات کا بھوکا، اور اتنے دن سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اب وہ شاہی کھانے دیکھ کر، طرح طرح کے کھانے دیکھ کر، پھل فروٹ وغیرہ، تو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کھانا شروع کرتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ شکم سیر ہو کر کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر اب تیسرے ہال کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ تیسرے ہال میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں شاہی بستر لگا ہوا ہے، اور کنیزیں پنکھے لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ سوچتا ہے ابھی تو صبح کا وقت ہے، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد سامان باہر رکھ لوں گا، اپنا اٹھا لوں گا۔ اب وہ جیسے بستر پر سوتا ہے، اب اس کا پیٹ بھرا ہوا، کھایا ہوا، رات کا جگا ہوا، اب اسے گہری نیند آ گئی۔ اب وہ گہری نیند میں سو گیا۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ دربان اس کو اٹھا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ شخص جیسے اٹھتا ہے تو کبھی یہ چیز اٹھا رہا ہے، کبھی وہ اٹھا رہا ہے، ایسے کر کے کبھی کس چیز کو ہاتھ مار رہا ہے، کبھی کس چیز کو ہاتھ مار رہا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہوئے دربان کہہ رہے ہیں خبردار، اب آپ یہاں سے ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکتے۔ اس شخص نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ کہنے لگے وہ تو آپ کی مرضی، اب وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، آپ کو جو وقت ملنا تھا مل گیا، آپ وہاں اس وقت کو آپ نے ضائع کر دیا، آپ کھانے میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، پینے میں خرچ کر دیا، اور اس سے کپڑے پہننے میں خرچ کر دیا، اور سونے میں۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے محل سے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جیسا کہ اس شخص کو اپنے انمول ہیرے کو قدر نہیں تھی، انمول ہیرے کی، اس نے اس ہیرے کو گوا دیا، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح گوا رہے ہیں۔ اگر وہ شخص چاہتا تو مختصر سا کھا لیتا، ایک لباس پہن لیتا، اور نیند کی قربانی دے دیتا، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اپنا سامان جس طرح اٹھاتا چلا جاتا، اٹھا کے باہر رکھتا رہتا۔ جب شام کو وہاں سے باہر نکالا جاتا تو اس کا خود کا ایک محل تیار ہو جاتا، لیکن اس شخص نے اپنے ہیرے کی قدر نہیں پہچانی اور اسے ضائع کر دیا۔ اسی طرح ہم بھی آج اس دنیا میں آئے ہیں، اس زندگی میں آئے ہیں، تو ہم بھی اس طرح اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں کہ ہم شاہی لباس پہننے میں، شاہی کھانے میں، بہتر سے بہتر کھانے میں، بہتر سے بہتر گاڑیاں بنانے میں، بنگلے بنانے میں، اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔
جب یاد رکھیں جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، میں سبحان اللہ کہہ لوں، میں اللہ اکبر کہہ لوں، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجئے، میں کچھ اللہ کا ذکر کر لوں۔ لیکن اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ جو وقت تجھے ملنا تھا مل گیا، اب وقت ختم، اب آپ یہاں سے چلیں۔ میرے بھائی عقل مند وہی ہے جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرے، جتنا عرصہ قبر و آخرت میں رہنا اتنی اس کی تیاری کرے۔